افواج پاکستان کی جانب سے قوم کو پاکستان کے 79ویں جشن آزادی کے پرمسرت موقع پر خصوصی مبارکباد دی گئی۔ مسلح افواج کا پیغام ہے کہ تمام خطرات کے خلاف مادر وطن کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم برقرار رہے گا۔ افواج پاکستان کے 79ویں جشن آزادی کے پرمسرت موقع پر خصوصی مبارکباد پیش کی ہے اور مسلح افواج کی جانب سے پیغامات جاری کیے جا رہے ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ تمام خطرات کے خلاف مادر وطن کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم برقرار ہے۔ اور پاک فوج نے ہر مشکل گھڑی میں قوم کا ساتھ دیا ہے، کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا گیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی جانب سے شہداء کو خراج عقیدت۔ جناح کنونشن سینٹر میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں کہا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کو قوم کی اجتماعی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ یہ بھی عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے وطن کو ایک مضبوط، خوشحال، پرامن، جمہوری اور باوقار ملک بنائیں گے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے ہم قومی مفاد کو ذاتی اور سیاسی اختلافات سے بالاتر رکھیں۔ پاکستان نے حالیہ برسوں میں عالمی سطح پر ایک ذمہ دار، امن پسند اور فعال ملک کے طور پر اپنی شناخت کو مزید مستحکم کیا ہے۔ مکہ دفاعی معاہدہ پاکستان کا ایک شاندار سفارتی اور اسٹریٹجک کامیابی ہے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں، تدبر اور عملی اقدامات کے ذریعے دنیا کو دکھایا کہ پاکستان نہ صرف خطے بلکہ عالمی سطح پر امن کے لیے ایک کلیدی قوت ہے۔ یوم آزادی پر گورنر سندھ نہال ہاشمی اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مزار قائد پر حاضری دی۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمارے بزرگوں کی قربانیوں، امیدوں اور خوابوں کی تعبیر ہے۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بقا اور تحفظ کے لیے سب متحد ہیں۔ یقین محکم اور تنظیم، مختلف زبان بولتے ہوں، مختلف عقیدے ہوں، مگر بابا قوم نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ آپ ایک ہیں، آپ پاکستانی ہیں۔ محنتوں سے، مشقتوں سے اس ملک کو حاصل کیا گیا، اسے ایک رکھنا ہے۔ ہمارا ملک اس وقت دنیا بھر میں اگر کہیں امن قائم کرنا ہے تو ہماری ملک کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور شاہ عبداللطیف بھٹائی نے کیا کہا تھا 300 سال پہلے؟ سائیں سدائیں کرے متے سندھ سکار، دوست میٹھا دلدار عالم سب آباد۔ اور یوم آزادی صرف جشن منانے کا دن نہیں ہے، اپنے عزم کی تجدید کا بھی دن ہے۔ لاکھوں افراد کی قربانیوں نے ہمیں آزاد ملک کے ساتھ اسے ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن رکھنے کی ذمہ داری بھی دی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا تقریب سے خطاب کہا، آزادی کی حقیقی روح معاشی خود انحصاری، مضبوط اداروں، قانون کی پاسداری اور قومی یکجہتی میں مثمر ہے۔ ملک بھر میں 79واں یوم آزادی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد کے کیا مناظر ہیں جشن آزادی کے حوالے سے بتا رہے ہیں نمائندہ خصوصی سلمان علی اوان۔ پوری قوم کو جشن آزادی مبارک۔ میں اسلام آباد میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں کہ یادگار فتح کے قریب موجود ہوں۔ یہ یادگار فتح پاکستان کی اس عظیم الشان فتح کی یاد ہے جو گزشتہ سال ہم نے دشمن پر حاصل کی، اور رات کو اسی مقام پر آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے پوری پاکستانی قوم نے اپنی قیادت کے ساتھ مل کر سیلیبریشن کی، آزادی کا جشن منایا اور پاکستان کا قومی پرچم بلند کیا۔ یادگار فتح جو ہے اس کی ایک خاص علامت جو محرابیں آپ دیکھ سکتے ہیں، 5 محرابیں، وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں بہت سارے فیکٹرز کے ساتھ، بہت سارے عناصر کے ساتھ پاکستان کے فیوچر کو، پاکستان کی جنریشن کو، پاکستان کے نوجوانوں کو، پاکستان کے مستقبل کو۔ اور پاکستان کے مستقبل کی بات کریں تو ہمارے ذہن میں ننھے منھے پیارے پیارے بچے آتے ہیں جو اس وقت یہاں صبح سویرے آئے ہوئے تھے یہاں پر یادگار فتح دیکھنے کے لیے۔ ہم نے ان کو روکا، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے اور آپ بڑی ہو کر پاکستان کی کیسے خدمت کریں گی؟ میرا نام صفا بنت عثمان ہے، میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی۔ ڈاکٹر بنیں گی۔ السلام علیکم بیٹا، آپ کا نام اور بڑے ہو کر پاکستان کی کیسے خدمت کرو گے؟ میرا نام حسن بن عثمان ہے اور میں بڑے ہو کر پولیس مین بنوں گا اور برے لوگوں کو پاکستان سے ختم کروں گا۔ تو نوجوانوں کا، بچوں کا یہی جذبہ ہے، یہی امنگ ہے جو کہ پاکستان کو آنے والے وقت میں اقوام عالم کی صفوں میں ایک نمایاں اور ایک ممتاز مقام دلائیں گی جو پاکستان ڈیزرو کرتا ہے۔
مزار قائد کی پروقار فضا اور اس کے احاطے میں موجود قائد اعظم میوزیم بانی پاکستان محمد علی جناح کی زندگی، جدوجہد اور تاریخی ورثے کی قیمتی جھلک پیش کرتا ہے۔ قائد اعظم میوزیم کی تاریخی اہمیت اور یہاں محفوظ قیمتی ورثے کے بارے میں جانتے ہیں۔ قائد اعظم میوزیم کے ایوان نوادرات سے ہمارے نمائندے محمد کاشان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی کاشان۔ جی بالکل، دیکھیں ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی جشن آزادی جو ہے جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ میں اس وقت قائد اعظم میوزیم سے آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں، جہاں پہ مقامی شہریوں کی تو بڑی تعداد موجود ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایک ایسی مہمان موجود ہیں جو کہ جرمنی سے کراچی تشریف لے کر آئی ہیں اور اس وقت وہ میوزیم کا وزٹ کر رہی ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ آپ قائد اعظم میوزیم آئی ہیں، کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج یوم آزادی پہ؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں کبھی اپنے بچپن میں آئی تھی تو اب یہاں آئی ہوں تو سب واپس سے ریکال ہو رہا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے آگے۔ کیا دیکھا آپ نے قائد اعظم؟ یہی سب دیکھ رہی ہوں کہ قائد اعظم کا یہاں پہ وہ ان کی وائف کا اور ان کی سسٹر سب کیسے تھے، کیا تھا۔ اپنے بچوں کو میں ساری ہسٹری بتا رہی ہوں جو فرسٹ ٹائم آئے ہیں۔ میں کینیڈا سے آئی ہوئی ہوں، یہ میری بیٹی ہیں، فرسٹ ٹائم قائد اعظم کے مزار آئے ہیں تو وی آر ویری ایکسائٹیڈ۔ کبھی بچپن میں آئی تھی اور آج ان کو لے کر آئی ہوں، سو یا اٹس بیوٹیفل۔ مطلب ایک بہت پیارا دن ہے۔ 14 اگست کا سوچ کے بھی ان کو سب چیز کے بارے میں بتانا تھا۔ جی بالکل، آپ نے دیکھا جہاں شہری انجوائے کرتے دکھائی دے رہے ہیں، وہاں ہماری دو جو سسٹر تھے جو کہ جرمنی سے آئی ہوئی ہیں اور ایک کینیڈا سے آئی ہوئی ہیں، وہ یہاں پر وزٹ بھی کریں گے مزار قائد کا، اور ہمیں شہری خوب انجوائے کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور آج کا دن انتہائی جوش و خروش کے ساتھ جو ہے منایا جا رہا ہے۔ کاشان، اس حوالے سے میں کراچی سے رپورٹ کرے تو لاہور کا رخ کریں گے۔ ملک بھر میں یوم آزادی کے حوالے سے مختلف سرگرمیاں جاری ہیں، جہاں پر بچے بھی قومی جوش و جذبے کے ساتھ جشن آزادی کی خوشیاں مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اریبہ آفتاب سے بات کرتے ہیں۔ اریبہ بتائے گا آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں، کیسا سما ہے یہاں پر؟ میں اس وقت شادمات مارکیٹ میں موجود ہوں اور ملک بھر کی طرح جو ہے لاہور میں بھی جشن آزادی دھوم دھام سے منائی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر بچہ پارٹی موجود ہے تو ان سے بات کرتے ہیں۔ تو پورے 14 اگست بنے ہوئے ہیں، کیا کہیں گے آج کے دن کے بارے میں؟ آج کے دن بارے میں آج خوشیاں منائی جا رہی ہے، یہاں پہ ہم لوگ پورا اکٹھا ہیں ہم لوگ، اور اس کا نام کیا، آپ کو ڈیپینڈنس ڈے، ہیپی ڈیپینڈنس ڈے آپ کو بھی انکل، آپ کو بھی۔ کیا بات ہے، ہمارے ساتھ یہاں پر صرف بچے ہی نہیں بلکہ بڑے بھی موجود ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ آج کے دن کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ لاہور کے لوگ بڑا جوش و خروش سے 14 اگست کو منا رہے ہیں۔ رات کو لیبرٹی میں بھی جو کچھ ہوا اور ابھی صبح کے وقت بھی سب جو ہیں اپنی موج مستیوں میں، بچے بڑے سب لگے ہوئے ہیں اور یہ ایک یادگار ہے تو منانا چاہیے اس کو، سب اچھا ہی کر رہے ہیں۔ ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے جانا کہ کس قدر جو ہے وہ جشن آزادی جو ہے دھوم دھام سے منائی جا رہی ہے اور وطن سے محبت کا جذبہ نمایاں ہے، اور بچے اور بڑے جو ہے وہ ہاتھ میں پرچم تھامے پرچم کو لہرا رہے ہیں اور وطن سے محبت کا جو ہے وہ وطن سے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ جی اریبہ آپ کا بہت شکریہ۔ ادھر ملتان میں جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریبات جاری ہیں، جہاں ملی نغمے اور ٹیبلوز کے ذریعے وطن سے محبت اور قومی جذبے کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ بات کریں گے بیورو چیف ملتان جاوید اقبال عنبر سے۔ جی جاوید۔ جی بالکل، ملتان میں بھی جشن آزادی کے حوالے سے مختلف تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی جانب سے گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول میں جشن آزادی کی بڑی تقریب سجائی گئی ہے، جس میں بچوں کی بڑی تعداد شریک ہے، اساتذہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر بچوں نے ملی نغمے گائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیبلوز پیش کیے ہیں اور قومی جذبے کو اجاگر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وطن سے اظہار محبت بھی کیا جا رہا ہے۔ بات کرتے ہیں سی او ایجوکیشن ملتان موجود ہیں۔ جی کیا کہنا چاہیں گی، آج یوم آزادی کس طرح منا رہے ہیں؟ جی آج ہم پاکستان کا 79واں انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، جہاں پہ بچے اپنی تقاریر اور ملی نغموں کے ذریعے اپنے وطن سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ تقریبات صرف تقریبات نہیں ہیں بلکہ آج کا دن جو ہے جشن آزادی کا جو دن ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ شہداء کی اور ہمارے جو تحریک پاکستان کے لیڈرز ہیں ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے۔ جی بہت شکریہ۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو کہ آج یوم آزادی کا جشن بھرپور انداز میں منا رہے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جوش و جذبے کے ساتھ یہ دن منایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ۔ ملک بھر کی طرح سکھر میں بھی جشن آزادی کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ بیورو ہیڈ سکھر شاہد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، احوال بتا رہے ہیں۔ آزادی پاکستان تقریبات جاری ہیں۔ سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر میں پورے ضلع میں جو ہے تقریبات جاری ہیں۔ وزیر بلدیات سندھ سینئر پارلیمنٹرین سید ناصر حسین شاہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں
नासिर शाह साहब, मुल्क जो है वो इस वक्त चारों अतराफ से जो है हमारे दुश्मनों से घिरा हुआ है। पाक अफवाज जो है सरहदों पे कुर्बानियाँ दे रही हैं। क्या पैगाम आज के दिन जश्न आज़ादी पर आप देंगे? देखिए, 14 अगस्त हमारी पहचान का दिन है और पाकिस्तान हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। आपने जो बात की कि इस वक्त ज़ाहिर है बहुत सारी प्रॉक्सीज़ हैं दुश्मनों की जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रही हैं और हमारी पाक फ़ौज जवां मर्दी से उनका मुकाबला कर रही है और हम सारी कौम अपनी पाक फ़ौज के साथ है। और जो भी हमारा एक अज़्म कर लें वो यही है कि इन दहशतगर्दों को, इन पाकिस्तान के दुश्मनों की प्रॉक्सीज़ को ख़त्म करके दम लेंगे। जी, सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना यही है कि मुल्क जो है वो इस वक्त जो है दहशतगर्दों के निशाने पर ज़रूर है, लेकिन पूरी कौम जो है अपनी पाक अफवाज के साथ खड़ी है और हम मिलकर जो है इस दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। सबको मिलकर जो है दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहिए। इस जश्न आज़ादी पे यही पैगाम दिया है। शाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। पंजाब जाग रहा है और वो अपने फैसले अंधेरे में नहीं कर रहा। पंजाब में डेटा और शवाहिद की बुनियाद पर फैसले किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का लाहौर में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। मज़ीद कहा कि कई दहाइयों के बाद आज कच्चा एक महफूज जगह है। आज कच्चे समेत पूरे पंजाब में ऐसा कोई इलाका नहीं जो नो गो एरिया हो। हकीकी तरक्की वही है जिसमें कोई पीछे ना रहे। और मैं बहुत फ़ख्र से ये क्लेम करूँ कि पंजाब लीडर है टेक्नोलॉजी में, पंजाब लीडर है स्मार्ट पुलिसिंग में। पंजाब के अंदर 1-5 की सूरत में हमारे पास एक इतना ज़बरदस्त सिस्टम है कि ऑल यू हैव टू डू है। पूरा पंजाब आज सेफ सिटी है। हमारे जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेफ्टी मॉडल है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हमारा पुलिसिंग मॉडल है, उसने रीडिफाइन किया है पब्लिक सेफ्टी को। AI बेस्ड हमारे सिस्टम्स जो हैं वो तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं। कच्चे समेत पंजाब का अल्हम्दुलिल्लाह कोई इलाका ऐसा नहीं है जो लोगों। और नाजरीन, 14 अगस्त वो दिन कि जब एक ख्वाब हकीकत बना, एक नज़रिया रियासत में ढला और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद ममलिकत के तौर पर उभरा। आज भी इस तारीखी सफ़र, कौमी शनाख्त और तहजीबी विरसे की झलक इस्लामाबाद के लोक विरसा म्यूज़ियम में महफूज है, जहाँ माजी नई नस्ल से हम कलाम होता दिखाई देता है। इसी पर आपको दिखाते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद अली जा की खुसूसी रिपोर्ट। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। 14 अगस्त 1947 बर्रे सगीर की तारीख का वो फैसला कुन मोड़ जब सदियों के नशेबो फराज, दहाइयों की सियासी और आइनी जिद्दोजहद, लाखों लोगों की कुर्बानियाँ और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की गैर मुतज़ल्ज़ल क़यादत एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत पाकिस्तान की सूरत में दुनिया के नक्शे पर उभरी। पाकिस्तान सिर्फ एक नई मुमलिकत नहीं था, बल्कि उन लोगों की कुर्बानियों की शनाख्त था जिन्होंने आज़ादी की कीमत जुदाई से, हिजरत से और लहू से अदा की थी। आज उसी तारीख का अक्स लोक विरसा म्यूज़ियम में नुमाया है, जिसकी दास्तान हम आपको सुनाएंगे। म्यूज़ियम के जैसे हमें तारीख़ रिपीट पर मिल जाती है कि जैसे हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी है, जिस तरह हमारा कल्चर था, जिस तरह हमारा रहन सहन था, जी इस तरह म्यूज़ियम में मुझे हमें मिल जाती है। चारों सूबों की सकाफत बहुत वसी है, हर कल्चर को बहुत प्रमोट किया गया है, बहुत खुले तरीके से हर चीज़ उन्होंने डिटेल से बताई हुई है और एक एक चीज़ को उन्होंने फिगर करके बनाया हुआ स्टैचू टाइप में। और यहाँ पे आएँ और देखें, बहुत मज़ा आ रहा है हमें भी। लोक विरसा म्यूज़ियम की हर गैलरी, हर तस्वीर, हर मुजस्मा और हर नवादिर पाकिस्तान की कौमी तारीख का एक बाब है। कहीं तहरीक पाकिस्तान की दास्तान रकम है, तो कहीं कौमी रहनुमाओं की खिदमात महफूज हैं, तो कहीं इस धरती के मुख्तलिफ रंग, सकाफ़तें और रिवायात एक ही छत तले पाकिस्तान की वहदत का पैगाम देती हैं। यही विरसा नई नस्ल को ये एहसास दिलाता है कि आज़ादी सिर्फ हासिल नहीं की जाती, बल्कि इसे अपनी तारीख़, सकाफ़त और अपनी कौमी शनाख्त को महफूज रखकर मजबूत भी बनाया जाता है। कौमें सिर्फ अपने हाल से नहीं बल्कि माजी से भी पहचानी जाती हैं, और जो कौमें अपनी तारीख़, तहजीब और कौमी विरसे को संभाल कर रखती हैं, वही अपने मुस्तकबिल को भी महफूज बनाती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।